ہم بات کریں گے آج ایک ایسے سفارتی لمحے کی جس پر صرف پاکستان نہیں پوری دنیا کی نظریں جمی ہیں۔ اسلام آباد ایک بار پھر عالمی سفارتکاری کا مرکز بنتا دکھائی دے رہا ہے، جہاں امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ مذاکرات کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ یہ صرف دو ملکوں کی بات چیت نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ جڑی ہیں مشرقی وسطیٰ میں جنگ و امن کی سمت، تیل کی عالمی رسد، آبنۂ ہرمز کی سلامتی، پابندیوں اور جوہری پروگرام کا مستقبل۔ آج ہم جانیں گے کہ امریکہ کی طرف سے کون آ رہا ہے، ایران کی طرف سے آنے والی شخصیات کون سی ہیں اور ان کے پروفائل کیا ہے۔ امریکہ کی طرف سے نمبر 1 جے ڈی وینس ہیں، امریکی وفد کے سربراہ ہیں، امریکہ کے نائب صدر ہیں اور اس وفد کی قیادت کرنے والے اہم ترین آدمی۔ یہ ایک غیر معمولی بات ہے، کیونکہ نائب صدر کی سطح پر شرکت اس بات کا اشارہ ہے کہ واشنگٹن اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لے رہا ہے۔ ان کا پروفائل بتاتا ہے کہ وہ سابق سینیٹر، ٹرمپ انتظامیہ کے قابل اعتماد ساتھی، خارجہ پالیسی میں ابھرتا ہوا اثر، مشکل مذاکرات میں سخت موقف کے لیے معروف ہیں، اور جے ڈی وینس کی موجودگی یہ پیغام دیتی ہے کہ امریکہ صرف جنگ بندی نہیں بلکہ ایک بڑے فریم ورک کی طرف بڑھنا چاہتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہیں اسٹیو وٹکاف۔ یہ خصوصی ایلچی ہیں اور ٹرمپ انتظامیہ میں بہت ان کا اثر رسوخ ہے، ایران سے رابطوں میں پہلے بھی سرگرم رہے ہیں۔ ان کا کردار بیک ڈور ڈپلومیسی، مسودہ معاہدہ سازی، فری کین کے درمیان نکات میں ہم آہنگی، یہ ان کی خصوصیات ہے، اور یہ وہ شخصیت ہیں جو تکنیکی اور عملی معاملات پر بات آگے بڑھا سکتے ہیں۔ پھر جیرڈ کشنر ہیں، ٹرمپ کے قریبی مشیر ہیں، ان کے داماد ہیں، امریکی وفد میں شامل ہیں۔ ان کا پس منظر جو ہے یہ ہے کہ مشرقی وسطیٰ میں پالیسی کے حوالے سے کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ ابراہیم اکارڈ کے حوالے سے ٹرمپ کے بڑے قریبی مشیر ہیں، اور ان کی شمولیت ظاہر کرتی ہے کہ امریکہ محض جنگ بندی نہیں بلکہ خطے کے وسیع تر سیاسی نقشے پر بھی غور کر رہا ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کی طرف سے کون آتا ہے، تو اس میں قدرے صورتحال پیچیدہ ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حتمی شرکت لبنان کی صورتحال سے مشروط ہے، تاہم جن شخصیات کے نام سب سے زیادہ زیر بحث ہے وہ یہ ہیں کہ نمبر 1 عباس عراقچی ہیں، ایران کے مرکزی سفارتکار ہیں، وزیر خارجہ ہیں اور تجربہ کار مذاکرات کار ہیں۔ ان کا پروفائل یہ ہے کہ جوہری مذاکرات کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں، مغربی طاقتوں سے کئی دور کی بات چیت کر چکے ہیں، ایران کے موقف کے سخت حامی ہیں، مہذب ترجمان ہیں، اور عراقچی کی موجودگی یہ ہے کہ ایران سنجیدہ سفارتی راستہ اختیار کرنے کو تیار ہے۔ پھر محمد باقر کالیباف ہیں، طاقتور ہیں، سیاسی عسکری پس منظر رکھنے والی شخصیت ہیں، ان کی پارلیمنٹ کے سپیکر ہیں۔ کالیباف ایران کی پارلیمنٹ میں بڑا اہم ایک کردار ہیں، انقلابی کمانڈر بھی رہ چکے ہیں۔ ان کا پروفائل بتاتا ہے کہ یہ سیاسی اور عسکری دونوں حلقوں میں یکساں اہمیت اور اثر رسوخ رکھتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے طاقتور نمائندہ ہیں، سخت گیر مگر حقیقت پسند سیاستدان ہیں۔ ان کی شرکت اس بات کا اشارہ ہوگی کہ ایران صرف سفارتی نمائندگی نہیں بلکہ فیصلہ سازی کے مرکزوں کو بھی ساتھ لا ہے۔ مذاکرات کے نکات کیا ہو سکتے ہیں؟ تو اسلام آباد میں ممکنہ جو مذاکرات کا ایجنڈا، اس میں جنگ بندی کی مدت، نگرانی، آبنائے ہرمز کی بحالی، ایران پر پابندیوں میں نرمی، جوہری پروگرام کی حدود، خطے میں کشیدگی کم کرنے کا روڈ میپ۔ یہ مذاکرات صرف میز پر بیٹھنے کا نام نہیں بلکہ ایک نئی علاقائی توازن کی بنیاد بھی بن سکتے ہیں۔ اور اس میں پاکستان کا کردار کیا ہے؟ پاکستان اس پورے عمل میں محض میزبان نہیں، یہ یاد رکھیے گا، بلکہ ایک اہم ثالث کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اسلام آباد کی سیکیورٹی، سفارتی تیاریاں، عوامی رابطے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان خود کو ایک ذمہ دار امن ساز ملک کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین، اسلام آباد میں ہونے والی یہ ممکنہ ملاقات صرف ایک خبر نہیں بلکہ تاریخ کا وہ موڑ ہو سکتی ہے جہاں جنگ کے سائے سے نکل کر سفارتکاری کو ایک موقع ملے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ملاقات اور مذاکرات کا عمل جو ہے اس میں ایران اپنی شرائط میز پہ لے کے آتا ہے، اور کیا امریکہ طاقت کی زبان سے ہٹ کر معاہدے کی طرف بڑھتا ہے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا اسلام آباد واقعی خطے میں امن کا دروازہ کھول سکتا ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگلی اپڈیٹ تک اجازت دیجیے۔